قحطانی اور عدنانی قبائل کے ترک وطن کا ذکر کر چکے ہیں اور بتلا چکے ہیں کہ پورا ملک عرب ان قبائل کے درمیان تقسیم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی عمارتوں اور سرداریوں کا نقشہ کچھ یوں تھا کہ جو قبائل حیرہ کے ارد گرد آباد تھے انہیں حکومت حیرہ کے تابع مانا گیا، اور جن قبائل نے بعد شام میں حکومت سیاسی کی انہیں غسانی حکمرانوں کے تابع قرار دیا گیا، مگر یہ ماتحتی صرف نام کی تھی، عملاً نہ تھی۔ ان دو مقامات کو چھوڑ کر اندرونی عرب آباد قبائل بحر طور آزاد تھے، بہر طور پر آزاد تھے، بہر حال یعنی کہ آزاد تھے، ٹھیک ہے۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا، قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے اور ان سرداروں کے لیے ان کا قبیلہ ایک مختصر سی حکومت ہوا کرتا تھا۔ سیاسی وجود و تحفظ کی بنیاد قبائلی وحدت پر مبنی عصبیت اور اپنی سرزمین کی حفاظت و دفاع کے مشترکہ مفادات تھے۔ عصبیت کا معنی سمجھتے ہو نا؟ عصبیت جس طرح فاشزم ہوتی ہے نا، فاشزم کا اصطلاح، فسطائیت بھی جس کو کہتے ہیں، جی۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح و جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کے تابع ہوتا تھا اور کسی حال میں اس سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا تھا۔ سردار کو وہی مطلق العنانی اور استبداد حاصل تھا جو کسی ڈکٹیٹر کو حاصل ہوا کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ بگڑ جاتے تو ہزاروں تلواریں یہ پوچھے بغیر بے نیام ہو جاتی کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ تاہم چونکہ ایک ہی کنبے کے چچیرے بھائیوں میں سرداری کے لیے کشاکش بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے اس کا تقاضا تھا کہ سردار اپنے قبائلی عوام کے ساتھ رواداری برتے، اچھا ایک منٹ بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت کا جو ایک تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ کچھ لوگ جو تھے ہیرا، جو ایران کے ماتحت تھے، جو تاج پوش تو تھے لیکن خود مختار نہیں تھے، وہ ہیرا کے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ روم کے ماتحت تھے، شام کے، جس طرح غسانی جو عرب تھے اور وہ تھی عیسائی، وہ بھی خود مختار نہیں تھے، تاج پوش تھے لیکن خود مختار نہیں تھے۔ لیکن ان کے علاوہ جو کہ یمن میں اور اس طرح عرب میں جو آباد تھے، اور ان کی جو طرز حکومت تھی وہ سردارانہ طور کی حکومت تھی، یعنی لوگ ایک قبیلے کا سردار بنا لیتے تھے اور اس سردار کے ماتحت لوگ کیا کرتے تھے، زندگی گزارتے تھے، اور اس طرح ان کے ماتحت لوگوں کے عہدے بھی ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا سارا کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جو عرب جو کہ خود مختار تھے اور کسی کے ماتحت نہیں تھے، تو ان کی حکومت کا طریقہ کار پھر یہی تھا۔ اب آ جائے سیاسی حالت پہ۔ سیاسی حالت جزیرۃ العرب کی حکومتوں اور حکمرانوں کا ذکر ہو چکا ہے، بے جا نہ ہوگا کہ اب ان کے کسی قدر سیاسی حالات بھی ذکر کر لیے جائیں۔ جزیرۃ العرب کے وہ تینوں سرحدی علاقے جو غیر ممالک کے پڑوس میں پڑتے تھے، ان کی سیاسی حالت سخت اضطراب و انتشار اور انتہائی زوال و انحطاط کا شکار تھی۔ انسان مالک اور غلام یا حاکم اور محکوم کے دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ سارے فوائد سربراہوں اور خصوصاً غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ اس سے زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ رعایا در حقیقت ایک کھیتی تھی جو حکومت کے لیے محاصل اور آمدنی فراہم کرتی تھی، اور حکومتیں اسے لذتوں اور شہوتوں، عیش رانی اور ظلم و جور کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ان پر ہر طرح سے ظلم کی بارش ہو رہی تھی، مگر وہ حرف شکایت زبان پر نہ لا سکتے تھے، بلکہ ضروری تھا کہ طرح طرح کی ذلت و رسوائی اور ظلم و چیرہ دستی برداشت کریں اور زبان بند رکھیں، کیونکہ جبر و استبداد کی حکمرانی تھی اور انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا کہیں کوئی وجود نہ تھا۔ ان علاقوں کے پڑوس میں رہنے والے قبائل تذبذب کا شکار تھے، انہیں اغراض و خواہشات ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی تھیں، کبھی وہ عراقیوں کے ہم نوا ہو جاتے تھے اور کبھی شامیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ جو قبائل اندرون عرب آباد تھے ان کے بھی جوڑ ڈھیلے اور شیرازہ منتشر تھا، ہر طرف قبائلی جھگڑوں، نسلی فسادات اور مذہبی اختلافات کی گرم بازاری تھی، جس میں ہر قبیلے کے افراد بہر صورت اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے تھے، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر۔ چنانچہ بس ان کا ٹھیک ترجمان ہے، کہتا ہے، یہ ان کا خلاصہ تھا جو انہوں نے ان کے ماتحت لوگوں کا بتا دیا تھا پہلی بھی کہ سیاست حالت وہ اس طرح مضبوط نہیں تھی، بلکہ سخت اضطراب میں اور انتشار میں اور انتہائی زوال و انحطاط کی شکار ہوئی تھی۔ کوئی اپنا فیصلہ جو ہے نا وہ خود نہیں کر سکتا تھا، بلکہ دو طبقوں میں عوام وہ تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ تھے جو مالک تھے، یعنی جو کہ آقا جیسی، اور دوسرا غلام طبقہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے بابین جو رعایا وغیرہ وزراء وغیرہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ غلاموں سے کام لے کر
جو ان کے آقا ہوتے تھے یا جو بڑے بادشاہ وغیرہ جو ان سے بڑے طبقے کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کو یہ سارا سہولت وہ مہیا کرتے تھے. تو یہی ان کی کیا تھی وہ سیاسی حالت تھی. ٹھیک ہے.